اللہ الرحمن الرحیم۔ بھٹکل میں کورونا کی صورتحال دن بدن بدلتی جا رہی ہے، اس وجہ سے عوام کے اندر تشویش بھی ہے اور بہت زیادہ فکر مندی بھی ہے۔ اس لیے تنظیم کی طرف سے عوام کی رہنمائی کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ عوام تشویش میں بہت زیادہ مبتلا نہ ہوں اور بے احتیاطی بھی نہ کریں۔ ہم کس طرح اس کو اور ان حالات میں کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ تو عوام کو یاد ہوگا کہ بھٹکل میں سب سے پہلا جو کیس شروع ہوا تھا اپریل کے تیسرے ہفتے میں، وہاں سے 9 کیسز آئے تھے اور الحمدللہ پوری طرح اس کو کنٹرول کر لیا گیا تھا۔ تمام کے تمام مریض صحت یاب ہو کر بھٹکل پہنچ گئے تھے اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی دوران پھر دوسرا دور شروع ہوا جس میں اس سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ وہاں پر تھوڑی سی بے احتیاطی کی بات آئی تھی، جس کو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن لگا کر اور تمام قوانین کا عوام نے بھی پوری طرح تعاون کیا۔ تنظیم نے اس کے سلسلے میں بڑی محنت کی، 24/7 تنظیم کے عہدیداران اور دوسرے جو اراکین ہیں وہ کام کرتے رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مرحلہ بھی بڑے خوشگوار انداز میں ختم ہوا اور کوئی کسی طرح کا کوئی ناگوار بات ہم کو دیکھنے میں نہیں ملی۔ اب تیسرا دور شروع ہوا ہے۔ اس دور میں یہاں پر دوسرے اضلاع میں بھی ہوا ہے، لیکن وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ بیرون سے آئے ہوئے بیرونی اسٹیٹ سے آئے ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے کوارنٹین میں رہنے کی وجہ سے اس زیادہ تعداد آنے لگی، جو لوگ کوارنٹین میں انہیں کی۔ اب ہمارے یہاں تیسرے مرحلے میں جو بات آئی ہے، اس میں بیرون سے آنے والا تو ایک آدھ کیس رہے گا، اس کے رابطے والے کیسز زیادہ آ رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے کل دیکھیے، کل ایک ہی دن میں 45 کیسز آئے اور آج کی جو ہنٹس مل رہے ہیں اس حساب سے تقریباً 17 کیسز آج پازیٹیو ہیں۔ کل پرسوں ترسوں میں، کیونکہ دور جو ہے اس لیے کہ اس میں پرائمری رابطہ، اس رابطے کا پازیٹیو آنے کا، پھر سیکنڈری رابطہ، پھر سیکنڈری رابطے کے پازیٹیو آنے کا اور اس کا رابطہ، تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اور کچھ دن ہم کو بہت ہی خطرناک دور سے گزرنا پڑے۔ لیکن عوام کو ہم یہ اعتماد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کو بس بے احتیاطی کی وجہ سے اس کو اور زیادہ پھیلنے نہ دیا جائے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو گھر میں رکھوں۔ لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاک ڈاؤن کا مطلب بازار بند کرنا نہیں ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب اپنے آپ کو لاک کر کے رکھنا ہے، نہ میں دوسرے گھر میں جاؤں گا نہ کوئی دوسرا میرے گھر میں آئے گا۔ اب ہم نے تیسرے دور میں اور زیادہ بازار جب کھل گیا بازار، حالانکہ دوسری جگہ بنگلور وغیرہ میں اسٹیج بائی اسٹیج ٹائمنگ دی گئی تھی، ہمارے ڈائریکٹ شام تک کا ہوا، پھر 2 گھنٹہ اور بڑھا دیا گیا، 2-3 گھنٹہ، حالانکہ صبح میں 7 سے 9 تک، 9 سے 12 تک اس طرح بڑھایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ چھوٹ دے دی گئی۔ اور جس طرح ہم نے سب کو اس پر آیا ہے کہ بازاروں میں اور مارکیٹ میں جس طرح کا رش ہے اور جس طرح لوگ گھوم پھر رہے ہیں، اس دوران یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے اور نہ جانے کتنے ہیں، ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے، تحقیقات جاری ہے اور روز نئی خبریں آ رہی ہیں۔ اور اس دوران اس مرحلے میں اموات بھی ہو رہی ہیں اور سڈن اموات ہونے لگی ہیں، تو اس سے ڈرنے کی بات ہے۔ ڈرنا یہ ہے کہ اور کسی کو یہ موقع نہ آئے، کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ تو یہ جو بیماری ہے کورونا کی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے لوگ فلو کے ساتھ جی رہے ہیں، چکن گنیا کے ساتھ جی رہے ہیں، پھر سوائن فلو کے ساتھ جی رہے ہیں، ریٹ فیور، منکی فیور، ڈینگی، سب کے ساتھ جی رہے ہیں۔ بس معاملہ اتنا ہے کہ کچھ مہینوں یا 1 سال کے لیے اس بیماری کو بڑے سیریس انداز میں لینا پڑے گا، تب جب تک کہ ہمارا اپنا جسم کا امیون سسٹم ڈیولپ نہ کر لے اور اس کے ساتھ ڈیفنس جو ہے مضبوط نہ ہو جائے اس بیماری کی، اس لیے کہ کوئی دوا نہیں ہے فی الحال، اور اس سے پہلے بھی ان بیماری کی دوا نہیں ہے، سمٹومیٹک علاج ہوتا ہے۔ تو لاک ڈاؤن کے رولز فالو کرنا، چاہے وہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ باہر جانے کا مسئلہ ہو، اس طرح سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا، ماسک پہننا، اننیسیسری دوسری جگہ جانے آنے سے پرہیز کرنا، بازاروں اور مارکیٹ میں۔ دیکھیے، اگر آپ کو ایک کام ہے، دکان سے کچھ سامان آپ کو چھوٹ کیوں دے دی گئی ہے لاک ڈاؤن میں کہ آپ کی ضرورتیں زندگی کو آپ خود پورا کر سکیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بازار میں ایک ساتھ بچوں کو لے کر 2-2 3-3 عورتیں 4-4 عورتیں ایک دکان سے دوسری دکان سے تیسری دکان گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ کچھ پازیٹیو آئے ہوئے گھر کے لوگ، ان کے رشتہ دار بازاروں میں گھومتے نظر آ رہے ہیں، نہ معلوم کون کس کے ساتھ جی رہا ہے۔ ہم تقریباً سب لوگ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ ماحول میں پھیل چکا ہے تو سب کے ساتھ یہ وائرس لگا ہوا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ سمٹمز نہیں آ رہے ہیں، کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے یا کوئی کانٹیکٹ معلوم نہیں ہو رہا ہے۔
اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں کانٹیکٹ ڈھونڈنا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب ایک ڈاکٹر اگر مجھ جیسا ایک ڈاکٹر پریکٹس کرنے والا ڈاکٹر اگر پازیٹیو آ جاتا ہے تو میرے پاس آنے والے کتنے پیشنٹ ہو گئے؟ ایک دن میں 10 پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں, تو 10 دنوں میں 100 پیشنٹ ہو گئے. 100 پیشنٹ کے 10 سے رابطہ قائم کیجیے, ان کے 10 سے, یہ اس طرح پھیلتا ہے. اسی کو کمیونٹی اسپریڈ کہا جاتا ہے. ان کا روٹ ڈھونڈ کر نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ پر سیلف ریسٹرکشن لگائیں, ریلیٹیوز کے یہاں بھی آنا جانا کم کر دیں, نہ جائیں, سب سے بہتر ہے. یہ وقت گزرنے دیجیے, کچھ دنوں کی بات ہے, گزرنے دیجیے. اب دیکھیے ہمارے یہاں لاک ڈاؤن کیوں لگا ہے؟ آج کل جو اعلان ہوا آج سے 2 بجے تک کا ہے, ٹائمنگ اور بڑھا دی گئی. بہت اعتراض ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہیں نہیں ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں نہیں ہے کہ مثال میں دے رہے ہیں مینگلور ہے, اڑپی ہے. تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے, جب مینگلور کہا جاتا ہے تو مینگلور پورا ڈسٹرکٹ ہوتا ہے, ڈی کے. اڑپی کہا ہے تو اڑپی پورا ڈسٹرکٹ ہوتا ہے. سمپل مثال آپ کل کی سمجھ لیجیے. ہمارے یہاں اتر کنڑا میں پورے ضلع میں 81 کیسز پازیٹیو آئے ہیں, اس میں صرف بھٹکل کے 45 ہیں. ایسا نہیں ہے دوسری جگہ 30-40 روز آ رہے ہیں یا 50-60 آ رہے ہیں, تو ڈفرینٹ علاقوں کے ہوتے ہیں. اب ہمارے ڈفرینٹ علاقوں میں کمٹا ہے, اللہ پور ہے, ہلیال ہے, کاروار ہے, انکولا ہے, اینڈ سو آن, سرسی, اللہ پور, ان سب میں 2-4-5-10 آ رہے ہیں, اور ہمارے 40-50-20-30 آج 17 کیسز آ رہے ہیں. تو ڈفرینس یہ ہے. تو اس کا لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے تو صرف کسی ایک طبقے کے لیے, ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس کا اثر سب پر لازماً لگتا ہے, سب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. آج بھٹکل میں جو حالات ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر سماج کا ایک بڑا طبقہ یہ مطالبہ کر کے صرف ہم اپنے آپ پر آج خود لاک ڈاؤن لگا لیں اور 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن لگایا جائے. اس طرح لوگوں کا مطالبہ بھی اپنے طور پر سامنے آ رہا ہے تاکہ اس کو اور پھیلنے سے بچایا جائے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے بیٹرمنٹ کے لیے ہو رہا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. اڑپی میں نیگیٹو آ رہے ہیں. اب اڑپی والوں نے ریسٹرکشن لگا دیا, آج ہی ڈی سی نے اعلان کیا ہے کہ اڑپی ڈسٹرکٹ میں اگر آنا ہے تو نیگیٹو رپورٹ کے ساتھ آنا ہے. باہر دوسری اسٹیٹ سے یا دوسرے مقام سے اڑپی میں آنے والے لوگ نیگیٹو رپورٹ ہے تو ہی اڑپی میں رہنے آ سکتے ہیں. آج اس نے اعلان کر دیا. کاسرگوڈ کو کے پاسز رد کر دی گئی. تو اسٹیٹس جو ہیں اپنی غلطیوں کو یا کوتاہی کو پھر سدھارنے لگے. ایک بار چھوٹ دیے, اس سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کو اور کنٹرول کرنے کے لیے آپ ریسٹرکشن وہ لوگ بھی بڑھا رہے ہیں. تو اور بھٹکل میں جو لاگو کیا جا رہا ہے یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اسپیشل پاور ہے انڈر پینڈیمک ایکٹ. تو وہ جہاں بھی جس طرح کے حالات ہوں گے ان کو ترمیم کرنے کا, رول کو لاگو کرنے کا ان کو پورا اختیار ہے. تو بھٹکل میں جو ہے نا, بھٹکل کو دوسرے اس کو فرق یہی ہے کہ بھٹکل میں اوریجنل یہاں کے رابطے کے کیسز آ رہے ہیں اور دوسری جگہ دور باہر سے آئے ہوئے لوگ کوارنٹین میں رہتے پازیٹیو آ رہے ہیں. تو ہاؤ ٹو کنٹرول, کیسے کنٹرول کرنا ہم کو کیا جاتا ہے؟ اس کو ایک تو کوارنٹین ہے, سیکنڈ آئسولیشن ہے جس کو کیئر سینٹر بھی کہا جاتا ہے, یا پھر ہاسپٹلائزیشن, اور آخری لاسٹ اسٹیج جو آئی سی یو اور وینٹیلیشن. تو فرسٹ اسٹیج میں اگر آپ آتے ہیں یا معلوم پڑ جاتا ہے تو ان کو صرف کوارنٹین کیا جاتا ہے کہ رابطے میں آئے ہیں تو وہ کوارنٹین کیا جائے گا. ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا اور سمٹم نہیں ہے تو آئسولیشن میں رکھا جائے گا, کیئر ٹیکنگ میں رکھا جائے گا. کیئر ٹیک پھر لوگ پوچھتے ہیں کیئر ٹیکنگ میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو اس لیے کوئی میڈیسن نہیں. اب دیکھیے ہم نے بڑی محنت سے کیئر ٹیکنگ سینٹر بنا لیا ویمن سینٹر میں, اتنا اچھا کہیں بھی ایسا نہیں ہے. آپ آڈیو ویڈیو دیکھ رہے ہو کتنے میسج اسٹیٹ سے اور ملک کے مختلف مقامات سے آ رہے ہیں. لوگ پریشان ہو رہے ہیں سرکاری سہولتوں سے. اللہ کا کرم ہے, تنظیم جیسا ایک ادارہ یہاں پر کھڑا ہے, پوری قوم اس کے ساتھ ہے اور دل والے مخیر حضرات اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں. تو اتنی سہولتیں ہم فراہم کر رہے ہیں, اتنے سارے بیڈس ہم نے انتظام کر دیا, وہاں پہ انتظام کر دیا. جو مثبت پیشنٹ ہیں, پازیٹیو لوگ ہیں, ان کو وہاں رکھا گیا. کل سے ایک بات وائرل ہو رہی ہے, ہر کوئی دوسرے کو فون کر کے میسیجز کر رہا ہے کہ وہاں ان کو رکھے, کوئی گولی نہیں دے رہے, کوئی پوچھتا نہیں. گولیاں انہیں دینا ہی نہیں ان کو. وہاں جو رکھا جا رہا ہے ایسمپٹومیٹک پیشنٹس کو رکھا جا رہا ہے, جن کے سمٹمس ہیں ہلکے سمٹمس ہیں ان کو ہاسپٹل میں رکھا جا رہا ہے, ان کو وہاں مانیٹر کیا جاتا ہے. پھر ان کی طبیعت اگر بگڑتی ہے, جب ضرورت پیش آتی ہے, فوراً جو ان کو ہاسپٹل کووڈ ہاسپٹل ٹرانسفر کیا جاتا ہے, یہاں سے منتقل کیا جاتا ہے دوسرے ہاسپٹل, تاکہ میجر, کیونکہ اس کے بعد جو کنڈیشن ہوتی ہے اگر سیریس ہو گئی تو وینٹیلیشن اینڈ آئی سی یو لازم ہوتا ہے, آکسیجن لازم ہوتا ہے, تو جس کی سہولت یہاں پہ نہیں ہے. تو اور اس کے لیے ٹائم بہت کم ہوتا ہے. آج کل جو کیسز آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے چند گھنٹوں میں طبیعت, سانس رکنے لگی, گیس دینے سے پہلے کولیپس ہو رہے لوگ, اور نیمونیا ہوتا ہے اس کے اندر. تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں ملتا ہے. دوسرے کیسز میں ٹائم ملتا ہے, اس کو سنبھالا جا سکتا ہے.
تو اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے. ایسمپٹومیٹک پیشنٹ کو یہاں رکھا جاتا ہے, ان کے لیے صرف ریسٹ کرنا ہے, اچھا کھانا کھانا ہے, جوسز پینے ہیں اور ایسے ہی رہنا ہے. سمٹم ہونے پر ان کو مانیٹر کر کے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. تو اب ایک جو ایشو بن رہا ہے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا میں کہ نیگیٹو رپورٹ, پازیٹیو رپورٹ, جھوٹ ہے سچ ہے, کوئی جھوٹی ووٹی رپورٹ آتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے, ٹیکنیشین کی غلطی ہو جائے, ایک آدھ کیس 100 میں 50 میں ایک آدھ کیس ہو سکتا ہے, یہ تمام بیماریوں میں ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ایک بات آئی ہے کہ باپ کا پازیٹیو ہے بیٹے کا نہیں, ساتھ میں رہتے ہیں, بیٹی کا پازیٹیو ہے ماں کا پازیٹیو نہیں ہے, ساتھ میں رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج ماں کا پازیٹیو نہ ہو یا آج بیٹی کا پازیٹیو نہ ہو, 8 دن بعد اس کا پازیٹیو ہو جائے. یہ باڈی امیونٹی سسٹم کا سمٹم کب دکھائے گا وہ پازیٹیو دکھائے گا, یا وہ انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں جو سمٹم ظاہر ہونے کے 1 سے 5 یا 5 سے 6 دن یا 14 دن. لیکن ہر بیماری میں ایکسیپشن بھی ہوتا ہے, یہ 14 نہیں ایکسیڈ بھی ہو سکتا ہے, 20-22 دن کے بعد ہو سکتا ہے. ایک بار کانٹیکٹ میں آ جانے کے بعد ضروری نہیں کہ 2 دن میں 3 دن میں آپ کو سمٹم نظر آئیں یا کچھ معلوم ہو. آپ کے ساتھ رہنے دوسرے کے سمٹم ظاہر ہو جائیں کیونکہ اس کا باڈی ڈیفینسو سسٹم کم رہے گا, امیونٹی کم رہے گی, تو اس کو فوراً سمٹم آ جائیں گے. تو اس ڈیزیز اس کو جو ہے اس بارے میں جو لوگ مس انفارمیشن دے رہے ہیں وہ ایل انفارم ہیں, یا پھر کچھ لوگ آن لائن نیوروپیتھی وغیرہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں, یا وہ نیشنل ٹی وی پر جو بڑے بڑے میسیجز دے رہے ہیں کہ جھوٹ ہے وہ ہے یہ ہے, اس کے چکر میں آپ نہ پڑیں. بیماری اپنی جگہ ہے, موت اپنی جگہ ہو رہی ہے, اس بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو کووڈ کیسے ہوگا. 2 ٹائپ ہے, ہارٹ اٹیک وتھ کووڈ یا ہارٹ اٹیک بیکاز آف کووڈ. یہ ٹیکنیکل بات ہے. ہارٹ اٹیک ہونے کا اگر اس کو چیک کرتے ہیں تو پازیٹیو نکال آتا ہے, حالانکہ اس کو پہلے کوئی سمٹم نہیں تھا, تو اس کے اندر پازیٹیو تھا, اس کو کووڈ کی سمٹم نہیں آئے تھے لیکن اس نے اٹیک کر دیا. یہ ہارٹ اٹیک ہونا اور لنگ کولیپس ہونا ایک کامن چیز ہے کووڈ کے اندر. تو یہ ایل انفارم جو لوگ ہیں یا آدھی ادھوری معلومات کے ساتھ, یا ماہر غذائیات ہیں, نیوٹریشن کے جو ماہر غذائیات ہیں, ان کے سب چکر میں آپ نہ پڑیں. آپ دیکھیں کہ میڈیکل اسٹاف, ڈاکٹرز جو ٹریٹ کر رہے ہیں اتنے دنوں سے ہے, آپ لوگوں نے, آپ کو سب کو معلوم ہے, اس کو اگنور نہ کریں. افیکٹ ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. ہمارے اپنے ساتھی جو منہ میں پڑے ہوئے کئی کا اس میں جو ہے انتقال ہو گیا ہے, اور کئی سیریس ہیں ابھی بھی بالکل ٹریٹ کرتے ہوئے. جو واریئرس ہیں یہ لوگ جو ہے اس کا شکار ہوئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ تنظیم جو ہے آپ سے اپیل کرنا چاہتی ہے کہ تنظیم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, پورے شہر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ہم اپنے جی جان سے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. تنظیم کے ذمہ داران اپنی نیندیں ختم کر کے, اپنا آرام اور چین اور سکھ کو جو ہے تج کر کے اس بیماری سے جوجھنے کے لیے, اس وبا سے جوجھنے کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہے. بس آپ سے ایک تعاون چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کریں, اپنی ذات پہ رحم کریں, اپنے گھر والوں پہ رحم کریں, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کریں. بلا وجہ بازار نہ آئیں, بلا وجہ سیر کے لیے نہ جائیں, بلا وجہ رشتہ داروں کے ملنے نہ جائیں. اور ذرا سے بھی آپ کو سمٹم ہوں تو آپ اس کو ڈاکٹروں سے کنسلٹ کر لیں, چھپا کر نہ رکھیں. 2-3 کیسز ابھی ہمارے سامنے ہیں. فیکٹ ہے یہ کہ چھپا کر رکھنے کی وجہ سے سیریس ہو گئے. موت آنی ہے اور فکس ٹائم پر آئے گی, لیکن ہم کو پریکاشن کرنا, احتیاط کرنا, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا, توکل کرنا, یہ لازمی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوشش کی جاتی تو شاید بچ سکتا تھا. تو شاید کی بات ہے, اس میں ہم دینی نقطۂ نظر اس پہ بات نہیں کرنی. ہماری طرف سے بے پرواہی کی وجہ سے ہم جو ہے اس کا شکار ہو گئے ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر خدا نخواستہ اب بھی ہم نے بے احتیاطی برتی اور یہ بری طرح پھیل گیا تو ڈرانے والی بات نہیں, تشویش والی بات نہیں کہ ہمارے پاس وہ کنٹرول کرنے کے لیے ریسورسز کم ہیں, فیسلٹیز نہیں ہیں. دیکھیے گلف سے دوسرے مقامات سے لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, ان کے لیے کوارنٹین کرنا لازمی ہے, ان کے لیے فیسلٹی ہم نے بنا لی, لیکن اب فیسلٹی کم ہوتی جا رہی ہے. تنظیم اپنے ضرورت بیڈس خرید کر انتظام کر رہی ہے, لیکن ہم تمام فیسلٹیز دینے کے بعد مسئلہ جو ہوتا ہے میڈیکل اسٹاف کا ہوتا ہے, پیرامیڈیکل اسٹاف کا ہوتا ہے, یہ سب سے زیادہ کم ہے ہمارے پاس. وینٹیلیٹر کی کوئی فیسلٹی یہاں نہیں ہے. ایک کووڈ ابھی جو بنایا گیا ہے کووڈ کیئر سینٹر ہے, صرف کیئر لینے کے لیے, مانیٹر کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے, ہاسپٹل نہیں. اب پرائیویٹ ہاسپٹل بنانے کا عوام میں سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر طہا متین بنگلور سے مرسی مشن کے تحت جو ہاسپٹل انہوں نے قائم کیا ہے, گڑ گڑا کر عاجزانہ درخواست کریں کہ اسٹاف, نرس اور ڈاکٹرز ہمیں چاہیے آئیے. پیشنٹس ہیں, فیسلٹی ہے, وینٹیلیشن ہے, سب کچھ ہے, ہینڈل کرنے والے لوگ نہیں.
تو اللہ کے لیے آپ لوگ اپنے آپ پہ رحم کریں اور دوسرے لوگوں پر رحم کریں کہ اس طرح یہ مرض پھیلے نہیں اور آپ بھی محفوظ ہوں اور سب لوگ محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ جو لاک ڈاؤن کے قوانین ہیں اس کو وائلیٹ کر کے پولیس کے اور ایڈمنسٹریشن کے شکنجے میں نہ پھنسیں، قانون کی خلاف ورزی کر کے آپ سزا کے مستحق نہ بنیں، اپنے گھر پر رہیں اور کوئی بھی آپ کو سمٹم ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ہمارے اپنے ہاسپٹلز ہیں، ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے چیک کرنے کے لیے کوئی ہیزیٹیشن نہ کرائیں اور ارلی اسٹیج میں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے ڈاکٹر کے لیے بھی آسانی ہوگی، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ لوگ آپ حضرات تمام حضرات جو ہے اس پر دھیان دیں گے اور بیکار قسم کے سوالات کر کے اس میں الجھنے کی بجائے حالات سے صحیح ڈھنگ سے مقابلہ کرنے میں خود بھی متحرک رہیں گے اور تنظیم کا بھی بھرپور تعاون کریں گے۔ اس امید کے ساتھ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔